بھائی جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء حق۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ بھی ہے اور قرآن مقدس میں سورہ والعصر بھی ہے، عصر بھی ہے اور بقرہ بھی ہے۔ بقرہ میں کتنے پارے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور والعصر میں کتنی لائنیں ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب سورہ بقرہ کا بیان ہو یہ وقت نہیں کہتا، ہاں البتہ سورہ والعصر ضرور بیان کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ چاہے آدم علیہ السلام کا ہو اور چاہے زمانہ صبح قیامت کا ہو، ہر زمانے والے ناکام ہیں، نامراد ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، وہ ذات کہہ رہی ہے جس نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، چاہے وہ پہلا انسان ہو چاہے وہ آخری انسان ہو، سب خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کا یقین دل میں داخل کیا، اللہ کے غیر کا انکار کیا، وہ انسان ہر زمانے میں کامیاب ہے، چاہے زمانہ کون سا بھی ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے اس انسان کے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں یقین ہے، جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، للہ خزائن السماوات والارض، جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جس نے خود اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل اللہم مالک الملک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اللہ آپ ہی ملک کے مالک ہیں، تو دل ملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت دیں، بیدک الخیر، ساری خیر بھلائیاں اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تولج اللیل فی النہار، آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جب دن رات میں داخل ہوتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب رات کو دن میں داخل کرتے ہیں دن لمبا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، سردی لانے والے بھی آپ ہیں، گرمی لانے والے بھی آپ ہیں، دن لانے والے بھی آپ ہیں، رات لانے والے بھی آپ ہیں، وتخرج الحی من المیت، آپ ہی مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، وتخرج الحی من المیت، آپ ہی زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، آپ ہی کے قبضے قدرت میں پورے عالم کا نظام ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، آپ جس کو چاہیں اسے بلا حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ وہ انسان جس کے دل میں یہ ایمان ہے وہ کامیاب ہے ہر
ہر زمانے میں وعملوا الصالحات، اور جس کے دل میں ایمان کے بعد عمل چہرے سے، عمل لباس سے، عمل خوشی سے، عمل غمی سے، عمل رات میں دن میں صبح شام میں وہ ہو رہا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، وہ انسان کامیاب ہے ہر زمانے میں۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے جن پر ایمان آدم علیہ السلام لائے، جن پر ایمان عیسیٰ علیہ السلام لائے، جن پر ایمان موسیٰ علیہ السلام لائے، جن پر ایمان سارے نبی رسول پیغمبر لائے ہیں، اور خود نہیں لائے، اللہ نے انہیں حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آدم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ التسلیمات، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اگر تمہارے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو اور جس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ چھٹی ہو گئی نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ مومن کامیاب ہے جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ خود بھی اللہ کو جانو، خود بھی رسول اللہ کو پہچانو، اور پوری انسانیت کو اللہ کی بڑائی کا، کبریائی کا سبق دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی دکانوں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، فیکٹریوں میں نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی صرف اور صرف اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں ہے۔ مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نماز کی طرف آ جائیں اور ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ نماز کی طرف آنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے کہ ہم اس دنیا کی دلدل سے نکلیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، سنت اور شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ ہمیں تمہیں آباد کریں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ساری دنیا جو جان رہی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایمان ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ اعمال ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو ایمان، باقی رہے گا تو عمل، باقی رہے گا تو علم۔ یہ باقی رہنے والی چیز ہے جو اپنے حاصل کرنے والوں کو باقی رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ابھی یہاں اپنے گھر میں آرام فرما ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ آنے والے ہیں، شاہ ابو سعید آنے والے ہیں۔ یہ تو ابھی ہے رشید احمد گنگوہی، یہ تو ابھی ہے شاہ عبد القدوس گنگوہی۔ ایسا لگ رہا ہے آدم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، ایسا لگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ایسا لگ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ایسا لگ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایسا لگ رہا ہے ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، انصار، مہاجرین، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پوری دنیا میں گشت کر رہی ہے، اور جو ہمیں تمہیں کہہ رہی ہے آ جاؤ نصرت پر، آ جاؤ ہجرت پر، آ جاؤ قرآن و حدیث پر۔ جس طرح آج ہم 1400 برس بعد بھی چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، تم بھی چمکو گے، دمکو گے اگر قرآن کو، حدیث کو، ایمان و عمل کو اپنے سینے سے لگا لو گے۔ میں تنہائیوں میں بھی کہتا ہوں اور مجمع میں بھی کہتا ہوں، یہ کاروان گنگو اور دنیا بھر کی ساری تنظیمیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر
مسجدوں سے ان کا گہرا تعلق نہ ہو۔ اگر یہ کاروان گنگو فجر میں ہے، ظہر میں ہے، عصر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، پوری دنیا اس کاروان گنگو کو نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی۔ یہ کاروان گنگو جسمانی بھی نفع پہنچائے گا اور روحانی بھی نفع پہنچائے گا جب اس کا ایک ایک پر ایک ہی سسٹموں میں آنے والا اپنا تعلق ایمان سے، قرآن سے، سورہ والعصر سے قائم کر لے گا۔ پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر یوں کہے کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سب کھڑے ہو جائے، آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کبھی عبادت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کبھی دعوت نہیں چھوڑیں گے۔ انسانوں کو دنیاوی نفع بھی پہنچائیں گے اور انسانوں کو دینی نفع بھی پہنچائیں گے۔ کون کون پہنچائے گا؟ اللہ قبول کرے۔ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر! مانگو اللہ سے۔ دعا ہے جو لوگ آن لائن ہیں دیکھ رہے ہیں سب کو بات ہے وہ سب کچھ پاتا رکھیں اور اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں۔ دعا کے بعد فوراً نماز ہوگی انشاءاللہ۔ گھر پہ موجود ہے وہ دعا ہم حضرت دعا کرا رہے ہیں۔ نماز کے بعد پھر کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ جتنی دیر وضو استنجا میں لگے گی اتنی دیر لگے گی، پھر انشاءاللہ باجماعت نماز ہوگی۔ ایک جماعت میں سب ہو گئے تو سبحان اللہ، ورنہ دوسری جماعت بھی باہر ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف کریں۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اے اللہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے، اے اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے، اے اللہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے گناہوں سے، سیاہ ہو چکے نافرمانیوں سے، اے اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے داغ دھو دے، اے اللہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو شرک سے بات کرتا ہے، جو کفر سے بات کرتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے دل کو کلمے سے نورانی کر دے، اے اللہ قرآن سے نورانی کر دے، حدیث سے نورانی کر دے، علم سے نورانی کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، شقاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عملوں کو دکھلاوے سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عملوں کو دکھلاوے سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا کا بن جا، اے اللہ تو ایمان یقین تو نے نبیوں کو دیا، صحابہ کو دیا، اور ہم ایمان مانگتے ہیں، وہ یقین مانگتے ہیں، جن عملوں پر تو نے نبیوں کو کھڑا کیا، صحابہ
کاموں میں اپنی رضا کے کاموں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر ہمیں سنت پر چلا، ہمیں شریعت پر چلا، ہمیں عبادت اور دعوت کے لیے سارے عالم میں پھرا۔ اے اللہ پوری انسانیت کے لیے ہمیں نافع بنا، پوری انسانیت کو ہم سے امن پہنچے، سلامتی پہنچے۔ اے اللہ تو نے تو ہمیں ایمان دیا ہے جو امن چاہتا ہے، تو نے اسلام دیا ہے جو سلامتی چاہتا ہے۔ اے اللہ اس امن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اس اسلام کو ہماری زندگی میں داخل کر دے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے ایمان امن ہی میں ہے، امن ایمان ہی میں ہے، امن ایمان ہی میں ہے، سلامتی اسلام ہی میں ہے، سلامتی اسلام ہی میں ہے، سلامتی اسلام ہی میں ہے۔ اے اللہ ہم نے نمازیں چھوڑی، اے اللہ ہم نے روزے چھوڑے، اے اللہ ہم نے حج چھوڑے، ہم نے زکات چھوڑی، ہم نے تیرے پیارے مقدس مسجدوں کو چھوڑا۔ اے اللہ مسجد مسیح خواہ نمازی رہے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں روزے دار بنا دے، ہمیں حج کرنے والا زکات دینے والا بنا دے، ہماری لڑکیوں کو عورتوں کو پردے والی حیا والی بنا دے۔ اے اللہ ہماری مائیں امہات المومنین جیسی ہو جائیں، ہماری بیٹیاں بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائیں، صحابیات کا ازواج مطہرات کا نمونہ مولا ہمیں دکھا دے، ہمارے مردوں کو دیندار بنا دے، عورتوں کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ابراہیم جیسا اسماعیل جیسا بنا دے، ابا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن سفیان جیسا بنا دے۔ اے اللہ جو صحابہ کی اولادیں تھی وہ ہماری اولادیں ہوں، جو صحابہ کی لڑکیاں عورتیں تھی وہ ہماری مائیں بہنیں ایسی بن جائیں۔ اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے۔ مولا ہم تجھ سے ایمان مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اسلام مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیرا دین سنت شریعت اپنی زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما، ہماری پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر سنت پر شریعت پر عبادت و دعوت پر ہمیں چلا، ہمارے خوشیوں کی انتہا اسلام کو بنا۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما، ہم ذلیل ہیں، ہمیں عزت عطا فرما، ہم فقیر ہیں، ہمیں عزت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں سارے آنے والے مہمانوں کو قبول فرما، سارے آنے والے مہمانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو ہمیں سب کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہمیں سب کو استقامت عطا فرما، ان کی ہماری پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما، بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مالداروں کو زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں مسکینوں یتیموں کی یا ارحم الراحمین فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ یتیموں کا ماوا، وہ مسکینوں کا ملجا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی رحمت شفقت ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما، رحمت للعالمین آپ نے ہمیں دیا، ہمیں بھی سارے عالم کے لیے رحمت بنا دے، سارے عالم کے لیے ہمیں رحمت بنا دے۔ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقبولوں کی قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رضی اللہ مرتضی کے درجات بلند فرما، حضرت شاہ ابو سعید کے درجات بلند فرما، شاہ عبد القدوس کے درجات بلند فرما، اکابر گنگوہ اکابر دیوبند کے درجات بلند فرما۔ علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مخلوق مولا تیری سارا کنبہ ہے، ساری مخلوق پر ہمیں شفقت کرنے کی، رحمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن بھائیوں نے دوستوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا ارحم الراحمین درخواست نام لے لے کر آئے، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے، کون مصیبتوں کا شکار ہے۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا ان سب کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو آپ ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ ان کی ہماری تمام حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، تمام کارکنان کاروان گنگوہ کو قبول فرما، سب کو نمازی بنا، سب کو دیندار بنا، سب کو سنت و شریعت کا پابند بنا، سب کو جان بھی اور مال بھی اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس پورے محلے کو قبول فرما، اس محلے کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما، ایک ایک بچی کو قبول فرما۔ جتنے مہمان ہمارے آئے ہیں ان تمام مہمانوں کی آمد کو قبول فرما، ان کو بھی قبول فرما، ان کے گھر والوں کو بھی قبول فرما۔ جو قربانی دے کر آئے یا ارحم الراحمین کی قربانی کو
قبول فرما کر ہم سب کو پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو چپکے چپکے عاجزی سے، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ تھوڑی دیر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے چپکے چپکے مانگو۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 20 منٹ کے بعد ظہر کی نماز شیر علی مسجد میں ہوگی، کچھ لوگ وہیں وضو کر لیں، کچھ یہاں برابر میں محمدیہ مسجد ہے وہاں سے وضو کر کر آ جائیں، اور 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ شیر علی میں باجماعت نماز ہوگی 20 منٹ کے بعد، جلدی سے آئیں۔ یہ ایسا کر لیں، کچھ لوگ یہی جماعت کر لیں محمدیہ مسجد میں، کچھ ادھر کر لیں اور پھر ادھر ہی آ جائیں، کھانا انشاءاللہ وہی ہوگا۔ کاروان گنگوں کے تمام ممبروں سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آ جائیں، ہمارے مہمانان کرام ان کا سواگت کریں گے۔ کاروان گنگوں کے تمام ممبر اسٹیج پر آ جائیں، مہمانان کرام ان کا سواگت کریں گے۔ کیا نام ہے؟ سب